صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ الصبیان یعنی بچے کے سوکھے پن اور سوکڑا بھی جسے کہتے ہیں، اس سے نجات کا روحانی علاج۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بچپن میں ہی بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھا پن آ جاتا ہے، الصبیان بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کا روحانی علاج، سب سے پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ جو بچہ شیر خوار دودھ پیتا بچہ نہایت دبلا ہو، جیسے اکثر الصبیان کی وجہ سے بچوں کو سوکھے پن کی بیماری لگ جاتی ہے، تو آدھا سیر سرسوں کا تیل لے کر سامنے اپنے رکھا جائے، آدھا سیر یعنی آدھا کلو سرسوں کا تیل لیا جائے، اپنے سامنے رکھیں اور قبلہ رو ہو کر باوضو 1000 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ یا قہار، قبلہ رخ ہو کر باوضو حالت میں 1000 مرتبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، یا اللہ یا قہار، ان کو پڑھ کر اس سرسوں کے تیل پر دم کر دیا جائے اور وہ تیل صبح و شام 21 روز تک بچے کے جسم پر اس تیل سے مالش کی جائے۔ انشاءاللہ بچہ جلد تندرست ہو کر توانا ہو جائے گا، سوکھا پن کا جو معاملہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ ایسے بچے جو الصبیان یعنی سوکھا پن کا شکار ہو چکے ہیں، ان متاثرہ بچوں کے دونوں کانوں میں 5 مرتبہ اذان پڑھی جائے۔ انشاءاللہ 5 مرتبہ روزانہ اذان پڑھنے سے اس مرض سے انہیں جلد شفا ملے گی۔ تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ سیسم آئل، روغن کنجد غالباً اسے کہتے ہیں، تلوں کا تیل جو ہے، تلوں کے تیل پر سورۃ الاخلاص اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ تلوں کا تیل لیں اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور الصبیان کے جو مریض بچے ہیں، سوکھے پن کے جو بچے ہیں، ان پر صبح و شام اس تیل سے مالش ان کی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا روحانی علاج یہ ہے کہ جو بچہ چاہے شیر خوار ہے یا ویسے چھوٹا بچہ ہے یا بڑا بھی ہو، نوجوان ہو، بڑی عمر کا ہو، بے حد لاغر اور دبلا ہو گیا ہو، سبھی کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لے کر 1100 مرتبہ یعنی 1100 مرتبہ اس تیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک یا جبارو 1100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور 7 دن تک اسی طرح 1100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک یا جبارو پڑھ کر دم کرتے رہیں، پھر اس تیل سے روزانہ مریض کے بدن پر مالش کی جائے۔ انشاءاللہ طاقت اور توانائی جلد واپس آئے گی اور کمزوری اور لاغری جو ہے وہ بھی رفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر بڑی عمر کے لوگ بھی دبلے پن کا شکار ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ویکنس ہے، کمزوری ہے، بدن لاغر ہو چکا ہے، تو ان کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے سبھی کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ تو یہ روحانی علاج ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں اگر آپ کو ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اعزاء اقرباء یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، محلے داروں پڑوسیوں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے سب کے اس طرح لوگوں تک، امت مسلمہ تک پہنچانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، مسلمان بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات، حتیٰ کہ شفا کا باعث ہوگا، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ امت مسلمہ تک یہ پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے وظائف جو ہیں ان کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ امت مسلمہ تک پہنچائیے، انشاءاللہ
جن لوگوں کو بھی امت مسلمہ کے جن افراد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ان اسماء مبارکہ کے تصدق سے شفا عطا فرمائے گا، تو چونکہ آپ اس بھلائی کا شفا کا ذریعہ بنیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بھی شفا بھی عطا فرمائے گا، بھلائیاں بھی عطا فرمائے گا، نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حواری رسول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے کئی حوالے ہیں۔ سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت اور صحابیت کا شرف پایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ ازل سے ان ہستیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سعادت مقرر کر دی تھی کہ وہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نچھاور کر دیں۔ جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور پھر یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جنہوں نے مضبوطی سے تھاما اور اس دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنے، اور ہر مشکل وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ساتھ دیا، اپنی جانیں نچھاور کر دیں، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یہی وہ خوش بخت ہستیاں ہیں کہ جن کو اہل ایمان انتہائی محبت اور احترام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی نفوس قدسیہ کی جماعت، پاکیزہ نیک قلوب، پاکیزہ قلوب ہستیوں کی جماعت کہ جس جماعت کے ایک ایک فرد نے، ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و وفا، عشق و محبت کی انتہا رقم کی، داستانیں ایسی رقم کی کہ اس کے سامنے تاریخ کی بڑی بڑی مشہور داستانیں جو ہیں وہ ہیچ ہیں، وہ معمولی اور کم تر محسوس ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اسی مقدس جماعت کے ایک عظیم، ایک باعظمت نشاں ہستی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ ماہرین انساب نے بھی اس بات کی تصریح کی، وضاحت کی کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ ہستی ہیں کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی نسبتیں ہیں، یعنی قربت کے حوالے سے، رشتے اور ناطے کے حوالے سے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ داریاں، جو نسبتیں حاصل ہیں، وہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں۔ وہ کون کون سی نسبتیں ہیں وہ آپ بھی سماعت فرمائیے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم مبارک چونکہ زبیر ہے اور سلسلہ نسب یوں ہیں: زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ تو یہ قصی بن کلاب یہاں پر جا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے، سلسلہ نور جو ہے اس کے یہاں پر مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، چونکہ آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جن کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی آغوش مبارکہ میں لیتے ہیں، انہیں بوسہ بھی دیتے ہیں، ان کو تحنیک گھٹی بھی دیتے ہیں، اذان بھی پڑھتے ہیں، ان کا نام بھی رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ صاحبزادے ہیں کہ معاذ اللہ یہود اور منافقین نے مدینہ طیبہ میں یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے گھر اولاد دی، یعنی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جن کی ولادت باسعادت کی خوشی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے منائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ولادت پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ بہرحال اب وہ انتہائی قریبی تعلق اور رشتہ داریاں دیکھیے
جو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہیں۔ سب سے پہلا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اس نسبت سے دیکھیں تو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ یہ ایک نسبت ہو گئی، ایک تعلق، ایک قرابت ہو گئی۔ دوسرے حوالے سے دیکھیں تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی دادی جان حالہ بنت وہب بن عبد مناف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی خالہ ہیں، یعنی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ ہیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کی جو دادی جان ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی کے بیٹے ہیں، یہ بھی ایک رشتہ، ایک تعلق۔ اسی طرح سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے والد عوام کی جو پھپھی ہیں ام حبیبہ بنت اسد، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا ان کی نانی جان ہیں، یہ بھی ایک تعلق ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی جو حقیقی پھپھی ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان کی حقیقی پھپھی ہیں۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے پھپھا ہیں، تو یہ بھی قریبی تعلق ہو گیا۔ پھر ایک اور تعلق کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ ہم زلف ہیں، دونوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ تو اتنے زیادہ نسبتیں ہیں، قربتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ اسی وجہ سے علماء انساب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ قربتیں حاصل ہیں، بہت زیادہ قریبی تعلق حاصل ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ شرف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی نسبتوں کے ساتھ قرابت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی تھی خاص کہ بنو قریظہ غالباً غزوہ خندق کے موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنو قریظہ کی خبر کون لا کر دے گا، تو تینوں مرتبہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ انہوں نے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو قریظہ کی خبر آپ کو لا کر دوں گا۔ تینوں مرتبہ عرض کیا تو اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری اب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے۔ حواری کا معنی ہے جانثار، ساتھی، معاون، اور چونکہ یہ حواری کا لفظ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کو قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریین نے کہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو جانثار ساتھی تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یوں اللہ کے دین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاص مددگار ہوتے ہیں انہیں حواری کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص، حالانکہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام، اللہ سبحانہ وتعالی کی
دین کے مددگار ہیں، ہر موقع پر ساتھ دیا ہے، ساتھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار ساتھی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے ان کو یہ لقب، یہ خطاب، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان، یہ ٹائٹل عطا فرمایا کہ یہ میرے حواری ہیں۔ اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 15 سال 16 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے جوانی سے پہلے ہی، بلوغت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، اور آپ کا اسلام لانے والوں میں مورخین نے لکھا کہ چوتھا یا 5واں نمبر ہے۔ اسی طرح جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ دیتے، آگ کی دھونی دیتے تاکہ سانس تنگ ہو اور یہ کہیں کہ میں اسلام سے معاذ اللہ پھرتا ہوں، میں اسلام سے اپنا رشتہ ناتا توڑتا ہوں، لیکن وہ کفر پر مجبور کرتے رہے، آپ کفر کی طرف نہ لوٹے، آپ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی، مکہ المکرمہ کی جانب بھی ہجرت کی، شجاعت اور دلیری میں بہت آگے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، ہمت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کو واصل جہنم کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے اسلام میں تلوار سونتنے والے، یعنی تلوار لے کر لڑنے کے لیے نکلنے والے، وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ میں، جب آپ 12 سال کے تھے اور آپ نیند میں ہیں تو آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کانوں میں آواز آئی کہ معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے شہید کر دیا۔ آپ فوراً اٹھے، اپنی تلوار لی اور دوڑتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو پوچھا، اے زبیر کیا ہوا؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو میں یہ تلوار لے کر اس لیے نکلا ہوں کہ میں بالکل بغیر دیکھے تمام کفار مکہ کو واصل جہنم کر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو یہ 12 سال کی عمر کا ان کا یہ واقعہ، 12 سال کی عمر ہے، اور سب سے پہلے مکہ میں اس تلوار لے کر یوں کفار کے لیے یہ نکلے ہیں۔ بہرحال اسی طرح جنگ تمام غزوات میں شامل رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ یرموک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو لڑی گئی تو آپ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے کہا کہ آپ کیسے لڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح لڑوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور پھر حقیقتاً ایسا ہوا کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر حسن و جمال اور ظاہری طاقت اور توانائی بھی عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ جب یہ سواری پر سوار ہوتے، گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں جب لٹکاتے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ نیچے زمین تک پہنچ جاتے، اتنا اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہری قد و قامت اور وجاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حسن و جمال کا پیکر تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نور اور وہ رہنمائی حاصل کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بہرحال ان کی عظمت، رفعت اور شان تھی۔ اور پھر جب اس غزوہ یرموک میں یہ انہوں نے گھوڑا دوڑایا، اپنی سواری دوڑائی، تو یوں کفار کی صفیں چیرتے ہوئے ان کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور پھر اسی طرح واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دنگ ہو کر، حیران ہو کر دیکھتے رہے کہ کیسے بہادر ہیں، کیسے شجاع ہیں۔ اسی طرح آپ سخاوت میں بھی بہت آگے تھے، 1000 غلام تھے آپ کے، وہ مال کماتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو یہ غلاموں کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کا مالک ہوتا، آقا ہوتا، اس کمائی میں ان کا حصہ ہوتا، جو آپ کے پاس روزانہ مال و دولت اکٹھا ہوتا، آپ روزانہ لوگوں میں، مستحقین میں تقسیم فرما دیا کرتے، گھر جو ہیں یوں ہی خالی ہاتھ لوٹا کرتے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور پھر آپ کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ اور پھر ایک غزوہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں جانثاری کا مظاہرہ کیا، غالباً غزوہ احد کا یہ واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہیں تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے کہ اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی، کافروں پر تیر برساؤ۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فدا کا امی و ابی یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان، ہماری جانیں، ہمارے اولادیں آپ پر قربان۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان، تیر پھینکو کفار پر۔ یہ عظمت، یہ شان۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں غالباً سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ایک جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس میں مشاجرہ ہوا اس میں شامل تھے، لیکن بعد میں واپس لوٹ گئے اور ایک بدبخت نے، ابن جرموز نے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس ابن جرموز سے فرمایا کہ تیرے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا وہ جہنمی ہے۔ بہرحال آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت عظمت، رفعت اور شان والی ہستی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو آپ کے تصدق سے سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جو ان کے کاشف علی صاحب نے درود ابراہیمی کی فضیلت پوچھی ہے۔ جی کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو درود پاک یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھی پڑھو، ان کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے بھی پیش کرو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھی بھیجو عاجزی ان کی ساری کے ساتھ۔ تو اللہ کا حکم بھی ہے، پھر اللہ کا حکم ہو قرآن پاک میں تو اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ پڑھیں گے 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے، سلام ایک مرتبہ بھیجیں گے 10 سلامتیاں اللہ کی طرف سے۔ محمد اسلم صاحب ہیں، جوڑوں کے درد کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں جوڑوں کے درد کے لیے سورہ علم نشرح ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں، یا کسی بھی تیل پر اس عمل کو کر کے دم کر لیں اور درد والی جگہ پر مالش کریں، انشاءاللہ درد سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں 18 کی بیماری کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، جی میں عرض کر دیتا ہوں 18 کے حوالے سے کہ اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ 76 یہ روزانہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے تو یہ عمل اس کے لیے مفید ہوگا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر لیں، عورت کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، نام نہیں لکھا گیا، سر کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ لیکوریا کا وظیفہ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے علاوہ بھی ایک اور لسنر ہیں آمنہ صاحبہ، انہوں نے بھی یہی روحانی علاج لیکوریا کا پوچھا ہے، جی میں عرض کر دیتا ہوں سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44 اور سورہ ملک کی آیت مبارکہ 30 اس کو لکھ کر تعویذ بنا لیں اور پیٹ پر باندھ لیں، تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں یا پانی پر دم کر کے پیتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ، ان کلمات کو میں چند 4 کلمات ہیں یہ بتاتا ہوں، ان کو کاغذ پر 21 مرتبہ لکھ کر مریضہ کو پہنائیں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات ملے گی۔ کلمات کے ہیں یا حیو یا قیوم یا مصور الارحامی، یا حیو یا قیوم یا مصور الارحامی، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتی ہیں کہ بھائی میری بیٹی کی شادی کی ایج ہو چکی ہے لیکن اس کا باپ ابھی تک شادی کا نام نہیں لیتا، پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس کا باپ راضی ہو جائے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی گھر والے کھائیں، آپس میں محبت ہوگی، وہ بات بھی مانیں گے۔ اور دوسرا، آپ خود
یا بیٹی کو کہہ دیں وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ محمد دین سیالوی صاحب ہیں چک 222 بھوانا سے، کہتے ہیں کہ قاری صاحب رابعہ بصری مسلمان ہونے سے پہلے کیا اعمال کرتی تھیں اور مسلمان کیسے ہوئی تھیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں وہ مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہوئی تھیں، ان کا نام رابعہ اسلامی حوالے سے ہی رکھا گیا تھا، ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ پہلے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی تھی، کسی اور دین سے پھر اسلام لائیں، تو بالکل مسلمان ہی تھیں۔ ان کے اعمال جو ہیں ان پر انشاءاللہ پروگرام ڈیٹیل سے کریں گے۔ اللہ کو یاد کرتی تھیں بہت زیادہ، اللہ سے محبت اخلاص کے ساتھ رکھتی تھیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتا ہوں، یاد الہی پروگرام سنتا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 5 ایئرز ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جی دونوں میاں بیوی یا کم از کم دونوں میں سے ایک سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دعا بھی ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ فلک صاحب ہیں اوکاڑا سے، آپ نے جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں۔ شرافت علی چنیوٹ سے یہ ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گردے میں پتھری ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اس کی آیت مبارکہ 74، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا کا دال میں درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں جب تک شفا نہیں ہوتی۔ ناظرین سامعین، اختر علی صاحب ہیں، کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے؟ جس حوالے سے گننا پڑیں گی غالباً، چونکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ایمان لا چکے تھے تو ان کی جنگوں کی تعداد غالباً زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ ہمیں سجاد حسین صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں اٹک سے ہوں اور میں نے لیٹ ٹیون ان کیا ہے، آپ کی بات نہیں سن چکا، تو کہتے ہیں کہ دبلے پن کے لیے وظیفہ جو ہے یہ دوبارہ بتا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں مبارک یا جبارو 1100 مرتبہ پڑھ کر تیل پر دم کر دیں، وہ تیل سے مالش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ کاشف علی صاحب ہیں بینک میں، کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹ ہے سیونگ اکاؤنٹ، اس سے جو نفع ملتا ہے کیا وہ سود نہیں ہے؟ جی بالکل سود ہے، اس سے بچنا چاہیے اور سود حرام ہے۔ سلام بھی آپ نے کہا، جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ۔ پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے میں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا